اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما، میں امید کرتا ہوں کہ ٹرانسلیٹ اسے کر لیں گے آپ، اکلا یاکلو کھانا، اکلا اس نے کھایا، اکلا طعاما من اکلا طعاما، ٹھیک ہے۔ اب جس کے ساتھ ترجمہ ہوگا من کے بغیر اس نے کوئی کھانا کھایا، من اکلا طعاما جس نے کوئی کھانا کھایا، فقالا پھر اس نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنی، کہ تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا۔ اطعمنی ہمارا ثلاثی مزید فی، اب آپ کا پہلا باب فعل، اطعم یطعم کھلانا، اطعمنی اس نے مجھے کھلایا، ورزقنی ہی رزق اس نے عطا کیا، نی اس نے مجھے عطا کیا، رزقنی ہی اس نے وہ مجھے عطا کیا، ٹھیک۔ اور پہلا ایک لفظ میں ڈراپ کر گیا ہوں، مت الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا جس نے مجھے یہ کھلایا، وَرَزَقَنِی ہی اور اس نے مجھے یہ عطا کیا، اور کس طریقے سے کہ من غیر حول منی ولا قوت، اس کو پورے کو ہم ترجمہ اس انداز سے کریں گے کہ بغیر میری قوت کے، بغیر میری طاقت کے، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یعنی بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر لہ، غفرا اس نے بخش دیا، اب غفر لہ اس نے اس کو بخش دیا، کیونکہ ورب پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کو بخش دیا گیا، غفر لہ، ٹھیک ہے۔ آگے وہ جو اس کا نائب الفاعل ہے وہ ہے ما تقدم من ذنبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور مقصود یہ تھا کہ باب فعل ہمارا جو چل رہا ہے، دعا ہم کھانا کھانے کے بعد جو ایک اور پڑھتے ہیں وہ آپ سب کو یقیناً یاد ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پڑھتے بھی ہوں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ تو اس کو تو بڑی آسانی سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اس کے انالیسس کر سکتے ہیں گرامیٹیکلی۔ اطعمنی ابھی ورب باب فعل کا آ گیا، اس نے کھلایا مجھے، و اور سقانی، اب یہ سقا آپ دیکھ رہے ہیں وہ حرف علت آ گیا، سین قاف یا مادہ، سقا یسکی پلانا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اور اس نے پلایا مجھے، وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے من المسلمین مسلمانوں میں سے. تو یہ دعا جو ہے تو عام دعا ہے. باقی وہ دوسری دعا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسے بھی یاد کریں اور پڑھیں. آپ کی اس حدیث کے مطابق جو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. باب فعل ثلاثی مزید فی کا پہلا باب ہے، اور باب فعل کے حوالے سے جب بھی اس باب کا نام آئے گا تو اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے وہ آپ فوری طور پر بنا دیں. بالکل وہی پریکٹس ہے ہماری جس طرح ہم ثلاثی مجرد اب باب میں کرتے آئے ہیں. باب کا نام مادے کے بعد تو فوری طور پہ ہم اس مادے کو اس باب میں پھینکتے تھے، اور ماضی مضارع کا صیغہ بنانے کے بعد ہم گردان کر لیا کرتے تھے. تو اسی پریکٹس کو ہم انشاءاللہ تعالی ان ابواب میں بھی جاری رکھیں گے. بس صرف آپ کہہ لیں کہ وہ ایک اور طرح کے دروازے تھے، یہ اور دروازے ہیں. یعنی کسی بھی جگہ میں داخلے کے لیے مختلف دروازے ہوتے ہیں. تو 6 دروازے ہم پڑھ چکے ہیں، 8 دروازوں سے داخل ہونا بھی ہمارا باقی ہے. اور کون سا مادہ کس کس دروازے سے داخل ہوتا ہے اس میں ہم بالکل بلائنڈ ہیں. یا ہمیں ڈکشنری بتائے گی یا پھر قرآن مجید پڑھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مادہ جو ہے اس دروازے سے استعمال ہوا ہے، اس باب سے استعمال ہوا ہے. تو باب فعل کا نام آتے ہی جو ڈائی ہے اس کی افعل یفعل، اور پھر مصدر کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ ہم ڈائی رکھ لیں افعالن. مادہ میرے پاس نون فا قاف، انفقا ينفقو، انفقا ينفقو، انفاقن. اب انفاق لفظ بولتے ہی معنی آپ کے سامنے آ گئے. کردان ایک مرتبہ تازہ کر لیں، ماضی کی بھی اور مضارع کی بھی. انفقا، انفقا، انفقو، انفقت، انفقتا، انفقنا، انفقتا، انفقتما، انفقتم، انفقتی، انفقتما، انفقتن، انفقتو، انفقنا. ينفقو، تنفقو، تنفقو، انفقو، ننفقو. ينفقانی، تنفقانی، تنفقانی، تنفقانی. ينفقونا، ينفقنا، تنفقونا، تنفقنا، تنفقینا. ٹھیک ہے. وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. ينفقونا. ٹھیک ہے. ہم نے رزق دیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہم نے رزق دیا، ہم نے عطا کیا. رازا قاف مادہ رازا کا یرزقو واپس ناصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے. تو رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم نے ان کو رزق دیا. رزقنا ہم. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو رزق دیا میں سے، من. ٹھیک ہے. رزقناہم، جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے. مما رزقناہم. تو سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی طرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ پہلی 5 آیات کی طرف اب جا رہے ہیں. تو یہ میں نے ایک صحیح فعل سے آپ کو مادہ پریکٹس کروا دیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مادے وہ رکھوں جو غیر صحیح افعال ہیں. اور غیر صحیح افعال وہی کہ حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، حرف ریپیٹ ہو جائے، یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے. یہ پوزیشن ہے. آپ کے جو نوٹس ہیں آپ کے پاس، آپ اس میں دیکھیں گے کہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر کیٹیگری جو ہے وہ غیر صحیح فعل کی، اس کی ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے آ جائے. تو باب فعل میں تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ساری کیٹیگریز کو ڈسکس کیا جائے، لیکن اگلے باب جو ہوں گے اس میں آپ کے لیے کچھ مادے جو ہیں وہ میں یہاں بورڈ پر رکھوں گا. باقی آپ پہ یہ کہ آپ محنت کریں تھوڑی سی اور اس کو پریکٹس میں لائیں. طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ باب کا نام آتے ہی جو ایک ڈائی آپ نے خالی بنانی ہے، وہ بنانے کے بعد اس میں مادہ پھینکتے رہیں اور اس کے سیکھے بنا لیں.
غیر صحیح فعل میں ہمارا سب سے پہلا فعل تھا، آپ کو یاد ہوگا، محموز. محموز وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. چینجز آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ محموز الفا میں زیادہ تر چینجز ہوتی ہیں، اور ثلاثی مجرد کے جہاں تک ابواب کا تعلق تھا وہاں تک آپ نے دیکھا تھا کہ صرف مضارع کی گردان کا ایک سیغہ، واحد متکلم کا سیغہ، اس میں چینجز آئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ مزید فی ابواب میں جب یہ حمزہ جاتا ہے تو چینجز کہاں آتی ہیں، کیا اسی طرح ایک سیغے میں آتی ہیں یا کہیں اور بھی چینجز آتی ہیں، یہ اب ہم چیک کرتے ہیں. مادہ ہے میرے پاس حمزہ میم نون. آمن یؤمن ایمانن مصدر بن گیا. اب دیکھیں حمزہ، محموز الفا، چینجز، سچویشن، قاعدہ، یہ سب باتیں ذہن میں لائیں. ہم نے سچویشن پڑھی تھی محموز میں کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے آ جائیں، اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو. مضارع کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ مضارع میں دو حمزے اکٹھے نہیں آ رہے، ایک ہی آ رہا ہے. اس طرح دو حمزے آ جائیں کہ پہلا حرکت والا ہو، دوسرا ساکن ہو، تو قاعدہ اپلائی ہوتا ہے دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. لازماً، یہ لازماً زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ قاعدہ لازمی قاعدہ ہے، یہ سب نے کرنا ہے اس کو. عرب کا ہر قبیلہ جو ہے اس طریقے سے اس کو پڑھا کرتا تھا، اس لیے لازمی قاعدہ ہے. تو کیا بن جائے گا جی؟ یہ الف زبر الف آ، ٹھیک ہے. حمزہ چینج ہوا الف میں، زبر کے موافق حرف میں، تو یہ بن گیا آ من. یہ ایسے ہی رہے گا، بس صرف فرق یہ ہے کہ حمزہ آپ کو ہینگنگ پوزیشن میں نظر آ رہا ہے، اسے بٹھانا ہے، اسے کرسی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اسے کرسی دینی ہے صرف ہم نے. اور کرسی کون سی دینی ہے؟ اب اتنا تھوڑا سا آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جسے ہم واو کی کرسی دے دیں گے. تو لفظ بن گیا یؤمنو. آمنا یؤمنو. یہاں بھی دیکھیں اس کے مصدر میں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہوگا. دو حمزے، پہلا حرکت والا، دوسرا ساکن. دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف کس میں چینج کریں گے؟ یا میں. ایمانن، تو یہ ایمان بن گیا. آمنا یؤمنو ایمانن. اور ایمان لفظ آتے آپ کے سامنے، اس کے معنی جو ہے وہ آ گئے. گردان کریں. اب دیکھیں وہ محموز الفا اور قاعدہ اب ثلاثی مزید فی اب باب میں، باب فعال میں آیا تو ماضی کے پہلے سیغے سے وہ قاعدہ اپلائی ہو گیا اور پوری گردان میں چلے گا. گردان کریں. آمنا آمنا آمنو. اب وہ آمنو، اب دیکھیں یا الذین آمنو، یہ وہ آ گیا. آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا آمنا آمنتا آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتن آمنتو آمنا. یؤمنو تؤمنو تؤمنو اومنو. اب ثلاثی مجرد میں وہ جو واحد متکلم کا سیغہ تھا نا ہمارا، وہاں پر دو حمزے اکٹھے ہو رہے تھے، تو مزید الفی میں بھی دو حمزے اکٹھے ہوں گے ہی ہوں گے. یعنی یہاں ایڈیشنلی ایک چیز آپ کے سامنے ہے کہ ماضی کی گردان میں بھی وہ قاعدہ اپلائی ہو جاتا ہے، اور مضارع میں تو موجود ہے ہی ہے. اؤمنو سے اومنو نؤمنو. یؤمنانی تؤمنانی تؤمنانی تؤمنانی. یؤمنون یؤمننا تؤمنون تؤمننا تؤمنین. آمنا یؤمنو ایمانن. یہ ورب دو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کا استعمال دو طرح سے. ایک لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جب